بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ام المومنین حضرت سعودہ کی کنیت ام الاسود ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلہ عامر بن لؤ سے تھا۔ آپ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا، جن کے بطن سے ایک صاحبزادے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نکاح کے وقت یہ جوان تھے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے 16 ہجری میں فارس میں جلولہ کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس طرح حضرت سعودہ کو ایک شہید کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعودہ اور آپ کے شوہر سکران بن عمرو کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دعوت توحید کے ابتدائی 3 برسوں میں جن 133 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ دونوں شامل تھے۔ جب حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت ثانیہ فرمائی، جہاں کئی سال تک مقیم رہے۔ حضرت سعودہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تکیے پر سر رکھے لیٹی تھی کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر مجھ پر آن گرا۔ میں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم سچ کہتی ہو تو میں جلد ہی انتقال کر جاؤں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس روز کے بعد سکران بیمار پڑ گئے۔ چند دنوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر عدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو گیا۔ مکی زندگی میں حرم نبوی میں جن 2 عظیم المرتبت امہات المومنین کو داخلے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت ختیجہ اور حضرت سعودہ ہی تھیں۔ شعیب ابی طالب کے انتہائی کٹھن اور صبر آزما محاصرے کے خاتمے کے بعد 2 عظیم المرتبت ہستیاں یکے بعد دیگرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ہی آپ کی مونس و غمسار اہلیہ حضرت ختیجہ الکبریٰ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس اور غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک طرف اہل قریش کے بڑھتے ہوئے مظالم تھے تو دوسری طرف گھر کے معاملات کے ساتھ معصوم بچوں کی پرورش اور خبرگیری کا بوجھ بھی تھا۔ پھر ان 2 مضبوط سہاروں کے اٹھ جانے سے دعوت دین کے کام میں بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب تو نہ کفار مکہ کو چچا ابو طالب کا خوف تھا اور نہ گھر کے اندر آغوش ختیجہ تھیں، جس پر سر رکھ کر اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے۔ اب آپ گھر کے اندر تشریف لے آتے تو ام کلثوم اور 5 سالہ معصوم فاطمہ کے مرجھائے چہرے اور پرنم اداسی میں مزید اضافہ کر دیتی۔ گھبرا کر چچا ابو طالب کے گھر کی جانب جاتے تو ان کا خالی کمرہ آپ دید کر دیتا۔ یہ زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے۔ جبھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پریشانی کم کرنے کی جستجو میں فکر مند رہتے۔ ایسے میں ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنی اہلیہ خولہ بنت حکیم اسلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور اداسی کا تذکرہ کیا۔ خولہ بھی صحابیہ تھیں اور حضرت ختیجہ کی رشتہ داری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات سے بھی بخوبی آگاہ تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے فرمایا کہ حضور کی پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ کسی سمجھدار خاتون سے شادی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے۔ حضرت زینب اور حضرت رقیہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ام کلثوم اور فاطمہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں۔ ایسے میں برابر کے گھر سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل پھول سی بچیوں کو خوفزدہ اور تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ گھر کے صحن میں غلاظت اور کچرا پھینکنا اور بچیوں کو سخت سست کہنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اس دن بھی ایسے ہی ہوا۔ گھر کے صحن میں غلاظت اور کچرا پھینکا جا رہا تھا۔ خوف اور پریشان بچیاں گھر کے ایک کونے میں سہمی کھڑی تھیں۔ خلاف توقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں گھر میں داخل ہوئے کہ سر اور کپڑے مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ بچیوں نے جو اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار لپٹ گئیں۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ اشکوں کی لڑیوں نے معصوم چہروں کو تر کر دیا۔ کلیوں کی طرح نازک بیٹیوں کو اپنے بابا کا سر مبارک دھلاتے ہوئے آج اماں بہت یاد آ رہی تھیں۔ ویسے تو ایسے وقتوں میں بابا کے دکھوں کا مداوا تھیں۔ بچیوں کی پرنم آنکھوں نے بابا کے کلیجے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بچیوں کے ننھے ننھے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے حضرت ختیجہ کے کمرے میں آئے تو خود بھی آبدیدہ ہو گئے۔ بچوں کو پیار سے تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا، اے میری لخت جگر، تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے بابا کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی باپ بیٹیاں ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹ ہی رہے تھے کہ گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی اور خولہ بنت حکیم اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئیں۔
گھر کی اداس فضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غم و ملال کے آثار دیکھے تو اپنے دل کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت غمگین رہتے ہیں، آپ کو کسی مونس اور رفیق کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں نہ بتاؤں جو کم از کم گھر اور بچوں کی تربیت دیکھ بھال کی حد تک تو آپ کی فکر کو کم کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ، میں سودا بنت زمعہ کی بات کر رہی ہوں، جو بیوہ ہیں اور سنجیدہ اور بردبار خاتون ہیں، گھر کے معاملات اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نہایت موزوں ہوں گی۔ خولہ نے وضاحت پیش کی، اچھا، تم سکران بن عمرو کی بیوہ کے بارے میں بات کر رہی ہو تو ان سے بات کر کے دیکھ لو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر خولہ فوری طور پر سودا بنت زمعہ کے گھر پہنچی اور ان سے اور ان کے والد سے بات کی۔ دونوں اس رشتے پر راضی و خوش تھے۔ تمام مراحل طے ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں حضرت سعودہ کے والد زمعہ نے نکاح پڑھایا۔ آپ کا مہر 400 درم مقرر ہوا۔ یہ نکاح ماہ شوال میں نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ اس وقت حضرت سعودہ کی عمر 50 برس تھی، جبکہ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 برس تھی۔ نبوت کے 13ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ کچھ عرصے بعد حضرت زید بن حارثہ حضرت ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ ان کے ساتھ حضرت سعودہ دونوں صاحبزادیوں حضرت کلثوم و حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر مدینہ ہجرت فرما گئیں۔ امہات المومنین حضرت سعودہ سب سے زیادہ دراز قدامت اور فربہ اندام تھیں۔ حضرت عائشہ کا قول ہے، جس نے ان کو دیکھ لیا وہ اس سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ آپ فطرتاً طبع صالح، سنجیدہ اور بردبار، عالی ظرف، بلند حوصلہ اور دور اندیش، شائستہ مزاج، ایثار قربانی کے جذبوں سے لبزیر، محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ بزرگوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور سب کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ان کا مقصد حیات تھا۔ ام کلثوم اور فاطمہ سے والہانہ، قابل رشک، مشفقانہ رویہ رکھتی، ان سے حقیقی ماں کی طرح محبت کرتی، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی، مہربان اور شفیق ماں کے طور پر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی۔ انہوں نے بچوں کی نگرانی اور تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی، کوشش کرتی کہ حضرت خدیجہ کی طرح خدمت کریں، آپ کا حوصلہ بڑھائیں، آپ کو خوش رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت سعودہ کی بڑی تعریف کیا کرتی تھیں۔ ان کا قول ہے کہ عورتوں میں سوکن ہونے کا جو جذبہ رقابت ہوتا ہے، اس سے میں نے ایک ہی عورت کو خالی دیکھا ہے اور وہ تھیں حضرت سعودہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سوائے سعودہ کی کسی اور عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ بلا شبہ حضرت عائشہ ان سے بڑی محبت کیا کرتی تھیں۔ اگرچہ حضرت سعودہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی، جلد غصے میں آ جایا کرتی، لیکن دل کی بڑی صاف، بڑی خوش مزاج، ہنسمکھ، ہنسے ظرافت میں ان میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پاس حریرہ بنا کر لائی۔ اس وقت حضرت سعودہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ میں نے سعودہ سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے پھر کہا، انہوں نے پھر انکار کیا تو میں نے حریرے سے ہاتھ بھر کے ان کا منہ بھر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت سعودہ سے فرمایا، تم ان کا منہ بھر دو، تو حضرت سعودہ نے حریرہ لے کر میرا منہ بھر دیا۔ اس پر آپ پھر مسکرائے۔ ام المومنین حضرت سعودہ بڑی فیاض اور دریا دل اور سخی تھیں۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے کئی حاجت مند اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتے تھے۔ آپ دستکاری کے فن میں ماہر تھیں اور اپنی حرفت سے جو آمدنی ہوتی تھی، اس کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو وظائف ملنا شروع ہوئے تو اپنی رقم اس وقت حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ کی خدمت میں کھجوروں والا بورا درہموں سے بھر کر بھیجا۔ آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ جواب میں بتایا گیا کہ درہم، تو فرمایا کھجوروں کے تھیلے میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب درہم اسی وقت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت سعودہ قضائے حاجت کے لیے صحرا کی جانب جا رہی تھیں۔ راستے میں حضرت عمر فاروق مل گئے۔ حضرت سعودہ ذرا بھاری بھرکم تھی اور قد بھی نمایاں تھا، لہٰذا حضرت عمر نے آپ کو پہچان لیا۔ حضرت عمر کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا ناگوار گزرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امہات المومنین کے پردے کی تحریک پیش کر چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے خاموش تھے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، سعودہ، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔
حضرت سعودہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضرت عمر کی شکایت کی، اور اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت سعودہ بھی ساتھ تھیں۔ چونکہ آپ فربہ اندام تھیں لہٰذا تیزی سے چل پھر نہیں سکتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسرے لوگوں سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تاکہ انہیں بھیڑ بھاڑ میں تکلیف نہ ہو۔ اس طرح حضرت سعودہ کی بدولت امت کے ضعیف العمر لاغر کمزور افراد کو حج میں مزدلفہ سے رات کے پچھلے پہر جانے کی سہولت میسر آئی۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم جہاں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کے لیے ارشاد فرمایا کہ چونکہ انہوں نے حج کر لیا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیں، مگر سعودہ اور زینب بنت حج نہیں کرتیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان عمل کیا۔ حضرت سعودہ فرماتی ہیں کہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کر لیے ہیں، اب اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اس کے بعد وہ زندگی بھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 قرون فی بیوتکم ترجمہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سیرت کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ اور بھی درج ہے کہ حضرت سعودہ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضرت سعودہ کے ساتھ آ رہی تھیں۔ دونوں نے مزاح کے طور پر حضرت سعودہ سے کہا، سعودہ تم نے کچھ سنا؟ انہوں نے جواب دیا، کیا؟ کہنے لگیں کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ حضرت سعودہ نے یہ سنا تو فوراً خوفزدہ ہو کر ایک خیمے میں جا گھسیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کو اس مزاح کے بارے میں بتایا۔ آپ فوری طور پر تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابھی دجال نہیں نکلا ہے، باہر آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر آپ باہر آئیں تو آپ پر خوف طاری تھا اور بدن پر مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا جسے باہر آ کر صاف کیا۔ ایک مرتبہ ازواج محترمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ سب ظاہری ہاتھ سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سعودہ کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بڑا ہونے سے مطلب سخاوت اور فیاضی تھا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کے آخری عہد خلافت میں 22 ہجری کو رحلت فرمائی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی رفاقت میں 14 برس گزارے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 72 سال تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ حضرت سعودہ سے صرف 5 احادیث مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق نے ان احادیث کی روایت کی ہے۔